औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मुबारक हो आपको, पाकिस्तानियों मुबारक हो, आलम इस्लाम के सब मुसलमानों को मुबारक हो। कल का दिन जो था वो आलम इस्लाम के लिए बहुत अहम था। अल्लाह पाक की रज़ा से, अल्लाह पाक के हुक्म से, अल्लाह पाक के करम से सब कुछ हुआ है। सऊदी अरब ने अपना जो करदार था आलम इस्लाम के लिए वो अदा कर दिया। उसने जो कुछ किया है वो आज तक तारीख में कभी नहीं हुआ। इस तरीके से कभी आलम इस्लाम के लोग जुड़े नहीं थे। शाबाश, शाबाश फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब, आपने अपना जो रोल और करदार अदा किया है आलम इस्लाम के लिए और पाकिस्तान के लिए, ये आने वाले दिनों में सुनहरी अल्फाज से लिखा जाएगा। ये आप ही का सब कुछ है। आपको अल्लाह पाक ने तौफीक दी है। आपने अफवाज पाकिस्तान का सर ही आलम इस्लाम और दुनिया में बुलंद नहीं किया, पाकिस्तान के 25 करोड़ आवाम का सर बुलंद कर दिया है। आपके तमाम फैसले मजबूत और मोतबर रहे हैं। मैं ये कहूँगा कि मौजूदा हुकूमत को जो ताकत और कुव्वत मिली है वो आपसे मिली है, अफवाज पाकिस्तान से मिली है। आपके एक झटके ने हिंदुस्तान की नस्लें तबाह कर दी और पूरी दुनिया में पाकिस्तान को सुरखरू कर दिया। आज चाइना भी हमें मोहब्बत और प्यार की नजरों से देख रहा है। आज अमेरिका भी हमसे मिलना चाह रहा है। आज आलम इस्लाम और दुनिया के तमाम मुल्क आपकी तारीफ कर रहे हैं। हम कभी IMF के डिफाल्टर होने वाले थे, कभी हमारे पास तेल नहीं था और कभी हमारे पास चारा नहीं था, लेकिन एक मर्द मुजाहिद और आलम इस्लाम के उस सपूत ने एक वो तारीख रकम की है कि जो सदियों याद रखी जाएगी। देखिए, सऊदी अरब में जो पाकिस्तान के साथ मुआहदा हुआ है, जिसमें मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ वजीर आजम पाकिस्तान का करदार बहुत अहम है। देखिए यार, वो अरबी भी बोलते हैं, वो फारसी भी, वो तुर्की भी, वो सारी जुबानें बोलते हैं। और उनका वहां पे जाना और कितनी हलीमी के साथ और कितने मोतबर किस्म का उनका अंदाज था, उनका मिलना, उनका जुलना, उनकी बात कितनी मोतबर थी कि उन्होंने सऊदी अरब के तमाम हुक्मरानों को अपना गर्विदा बना लिया और आलम इस्लाम के तहफ़्फ़ुज़ की कमान जो है वजीर आज़म के जरिए पाकिस्तान के हवाले कर दी गई है। और एक ही नारा था कि पाकिस्तान जिंदाबाद। और जब हम कहते हैं कि पाकिस्तान हमेशा के लिए जिंदाबाद, हाँ, हमने अपने पाक मदीना मनव्वरा और मक्का मौसमा की धरती की हिफाजत की कसम खाई है। पाकिस्तान का बच्चा बच्चा कुर्बान हो जाएगा, लेकिन वहां उस सरजमीन पे आंच नहीं आने देगा। हमारे जो मुआहदात सऊदी अरब के साथ हुए हैं वो बराबरी की बुनियाद पे हैं। अगर पाकिस्तान पे हमला होगा तो वो सऊदी अरब पे हमला होगा। अगर सऊदी अरब की सरजमीन पे कोई हमलावर होगा तो पाकिस्तान अपनी जमीन पे हमलावर समझेगा और उन हमलावरों को नस्ल नबूद कर दिया जाएगा। जिस तरीके से पाकिस्तान के वफद की मोहम्मद बिन सलमान और वहां की क़यादत ने जैसे इस्तकबाल किया है और इस्तकबालिया दिया है, वो तारीख है कि रियाज के बाजारों में, शहराओं पे पाकिस्तान के झंडे लहरा रहे थे, पाकिस्तान के तराने गाए जा रहे थे। पाकिस्तान को उस मोहब्बत भरी नजर से देखा गया
کہ جس کے لیے ہمیں 78 سال سے انتظار تھا، پاکستان کی فوج عالم اسلام کی فوج ہے۔ دیکھیں آج یہ قوت جو ہمیں ملی ہے، ہم عالم اسلام کی واحد ایٹمی طاقت ہیں، قوت ہے، اور ہمارے مرد مجاہد قلندر وقت کے ولی جنرل آصف منیر صاحب نے اعلان کر دیا تھا کہ ہماری طرف دنیا دیکھ لے، اگر ہماری طرف کوئی بڑھے گا تو ہم آدھی دنیا تباہ کر دیں گے۔ اور انشاءاللہ اگر اب ہندوستان اور اسرائیل نے اس خطے میں کوئی تباہی کا منظر بنانے کی کوشش کی تو انہیں نست و نابود کر دیا جائے گا۔ ہم ایٹمی قوت ہیں، طاقت ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھیں، یہ سب کچھ اللہ کی رضا کے ساتھ ہوا ہے، اللہ کے رحم و کرم سے ہوا ہے، اللہ کے حکم سے ہوا ہے۔ جب ان کے دلوں میں بھی رحم پیدا ہوا، ہمارے دلوں میں بھی رحم پیدا ہوا، اللہ پاک نے عالم اسلام کی قیادت کو ایک پہچان دی اور یہ معاہدات ہوئے ہیں۔ دیکھیں اس وقت عالم اسلام میں جشن منایا جا رہا ہے، اور انشاءاللہ ہمارے سپاہ سالار جناب فیلڈ مارشل جنرل سید آصف منیر صاحب جلد ہی اسرائیل کو بھی بھرپور جواب دیں گے، اور ہندوستان نے اگر کوئی حرکت کرنے کی کوشش کی تو انشاءاللہ ہماری پاک فوج انہیں نست و نابود کر دے گی۔ دیکھیں ہندوستان اور چند شرپسند ملکوں کی وجہ سے پاکستان میں دہشت گردی ہو رہی ہے، پاکستان کو کمزور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ہمارے صوبہ سرحد اور بلوچستان میں ہمارے نوجوان، ہمارے فوج کے دلیر نوجوان شہادتیں دے رہے ہیں اور ان دہشت گردوں کا بیڑا غرق کر رہے ہیں، انہیں تباہ و برباد کر رہے ہیں، اور ہمیں امید ہے کہ بہت جلد ان سب کا صفایا کر دیا جائے گا۔ یہ پاک فوج ہے تو پاکستان ہے، پاک فوج ہے تو ہمارا دین بھی محفوظ ہے، ہماری سرحدیں بھی محفوظ ہیں۔ لیکن جنرل صاحب نے ایک بات کہی ہے کہ اگر ہماری سرحدوں سے ہمارے ہمسایوں نے پیچھے ہٹنے کی کوشش نہ کی اور اس دہشت گردی کو بند نہ کیا تو ہم ان کے اندر گھس کے انہیں ماریں گے، اور انشاءاللہ گھس کے ماریں گے۔ سب سے بڑی خوشی عالم اسلام اور پاکستانیوں کے لیے عالم اسلام کا اکٹھا ہو جانا اور اس کی قیادت پاکستان کے حوالے کر دینا بہت بڑی بات ہے، بڑی خوشی ہے۔ لیکن اس سے کون لوگ پریشان ہیں؟ وہ غدار پریشان ہیں جو پاکستان کی زمین پہ دہشت گردی کر رہے ہیں، اور وہ جو کتے افواج پاکستان پہ بھونکتے ہیں وہ پریشان ہے کہ یہ کیا ہو گیا۔ یاد رکھیں فوج پہ بھونکنے والے کتوں کا انجام بھی بہت جلد ہونے والا ہے۔ یہ پاک فوج ہے، یہ اسلام کی فوج ہے۔ میں ان بھونکنے والے کتوں کو کہتا ہوں کہ آپ اپنے بچوں کو سرحدوں پہ بھیجیں بلوچستان میں، بھیجیں صوبہ سرحد میں، جہاں ہر روز 30 اور 32 ہمارے نوجوان شہید ہوتے ہیں۔ تمہاری اولادیں ہیں، اور وہ بچے جو میرے بہن بھائی جو وہاں پہ شہادتیں لیتے ہیں وہ کسی کے سپوت نہیں، کسی کی اولادیں نہیں ہیں۔ تحریک انصاف کو اور اس کی قیادت کو اب سوچ لینا چاہیے۔ وقت گزر گیا ہے اور پاکستان زندہ باد ہو گیا ہے پوری دنیا میں۔ آپ کی ضرورت نہیں ہے، خان صاحب اور اس کے حواریوں کو پاکستان کو ضرورت نہیں ہے۔ پاکستان اپنی اڑان پہ اڑ چکا ہے۔ شہباز شریف نے اس شہباز کی پرواز کو جہاں تک پہنچا دیا ہے، چند دنوں میں پاکستان کے دشمن پریشان ہیں کہ یہ کیا ہوا، ہم کیا چاہتے تھے اور یہ کیا ہوا۔ لیکن الحمدللہ سعودی عرب نے اپنا سب کچھ
پاکستان کے حوالے کر دیا اور پاکستان نے اپنا سب کچھ سعودی عرب کے حوالے کر دیا ہے۔ اب عالم اسلام کی کمان سعودی عرب اور پاکستان کریں گے اور عالم اسلام کے دشمنوں اور غداروں کو تہس نہس کر دیں گے۔ دیکھیں، اب ہمیں امریکہ کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ پاکستان ایک بہت بڑا بلاک کا سربراہ بن چکا ہے اور وہ چائنا کی سرپرستی میں ہے۔ ہم ایران کو بھی ساتھ لے کے چلیں گے، ہم مصر کو بھی ساتھ لے کے چلیں گے، ہم سب کو ساتھ لے کے چلیں گے۔ کل کے اتحاد میں ایران کا بہت بڑا کردار ہے اور پاکستان کا بہت بڑا کردار ہے کہ ایران اور سعودی عرب کو اتنا قریب کر دیا ہے کہ آپس میں عشر و عشیر ہو چکے ہیں، دوست ہو چکے ہیں۔ یہی عالم اسلام کے لیے بہت بڑی بات ہے اور بہت بڑی خبر ہے یہ۔ لیکن میں پھر کہوں گا کہ افواج پاکستان اور سید عاصم منیر کا کردار وہ کردار ہے جو صدیوں کے بعد لوگوں کو نظر آتا ہے، اور انشاءاللہ جنرل فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی قیادت میں عالم اسلام آگے بڑھے گا، ہم عالم اسلام کے دشمنوں کا سفایا کر دیں گے۔ اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ خدا حافظ۔